بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف حدیث نمبر 113 میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ مجھ سے زیادہ کوئی حدیث بیان کرنے والا نہیں تھا، مگر وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ دوسری سند سے محمد نے وہب بن منبہ کی متابعات کی، وہ حمام سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس میں ایک چیز یہ بتائی گئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو دو ہی لوگ تھے جو بہت زیادہ حدیث کے حوالے سے علم رکھتے تھے، ایک عبداللہ بن عمرو اور ایک انہوں نے اپنا ذکر کیا، لیکن مقصد صرف یہ تھا کہ وہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ لکھ لیا کرتے تھے اور آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا نہیں کرتے تھے۔ یہ ایک تھوڑا سا فرق انہوں نے بیان کیا، لیکن بہرحال ان کو شاید یاد رہتی تھی حدیث، تو اللہ تعالیٰ نے ہر کو ایک صلاحیت دی، اللہ تعالیٰ حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حدیث نمبر 114 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں شدت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سامان کتابت لاؤ تاکہ تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں، تاکہ بعد میں تم گمراہ نہ ہو سکو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے جو ہمیں ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس پر لوگوں کی رائے مختلف ہو گئی اور شور و غل زیادہ ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ کھڑے ہو، میرے پاس جھگڑنا ٹھیک نہیں ہے۔ اس پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے نکل آئے کہ بے شک مصیبت بڑی سخت مصیبت ہے، وہ چیز جو ہمارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہو گئی۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ بھئی میں اپنی پتہ نہیں زندگی موت کا کیا صورت حال ہے کہ میں کوئی ایسی تحریر لکھ دوں جو لوگ بعد میں گمراہ نہ ہوں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے، شاید نیت ان کی بھی اچھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں انہیں لکھنے میں پریشانی نہ ہو، تو انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ اس وقت وہ تحریر نہ کریں تاکہ ان کی تکلیف میں اضافہ نہ ہو، تو لوگوں نے اس کو برا منایا اور اس پہ تھوڑا سا ہنگامہ بھی ہوا۔ تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، میرے سامنے جھگڑا کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن اس کا دوسرا مفہوم یہی بنتا ہے کہ پوری امت مسلمہ کے لیے پیغام ہے کہ جھگڑا کرنا ٹھیک نہیں بات ہے، انسان کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو حدیث سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حدیث نمبر 115 ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہوتے ہی فرمایا کہ سبحان اللہ، آج کی رات اس قدر فتنے اتارے گئے ہیں اور کتنے ہی خزانے بھی کھولے گئے ہیں۔ ان حجرہ والیوں کو جگاؤ، کیونکہ بہت سی عورتیں جو دنیا میں باریک کپڑا پہننے والی ہیں وہ آخرت میں ننگی ہوں گی۔ یہ تو بالکل ہی واضح و کلیئر حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا صاف انداز میں بتا دیا ہے کہ جو آج کل کے دور میں ہم دیکھتے بھی ہیں کہ عورتیں انتہائی باریک اور نامناسب لباس پہننے کی کوشش کرتی ہیں،
تو اس میں ایک حدیث میں بالکل کلیئر کہہ دیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ آخرت میں کپڑوں کے بغیر ہی رکھے گا، جو کسی بھی طرح سے ایک اذیت سے کم بات نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم کرے اور سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حدیث نمبر 116 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آخر عمر میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عشاء کی نماز پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ تمہاری آج کی رات وہ ہے کہ اس رات سے 100 برس کے آخر تک کوئی شخص جو زمین پر ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔ یعنی ایک طرح کے دنیا کے آخری وقت کی نشاندہی کر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔